محمد وعلى محمد صلوات. بار محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون كان كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صدق الله العلي العظيم. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام محرومین کو، میرے محرومین کو، اور حبیب فیملی کے اور جو بھی بانیان مجلس ہیں اور جو آج پچھلے سال ماہ محرم میں تھے ہمارے درمیان میں نہیں، شہید استاد سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین
وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دیں محمد والے عزیزان محترم، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال انتظار میں ہے کہ آج پہلی شب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہم ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم پورا سال انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مہینہ آئے گا اور انسان اس مہینے میں عزاداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوں تو ذکر سید الشہداء صبح اور شام کرنا چاہیے انسان کو، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اپنا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی ہم مجلس سید الشہداء کرتے ہیں، لیکن ماہ محرم ایک خاص ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ ہمیں مجالس کے لیے بلاتا ہے، اور خود اس عزاداری کو قائم کرنے کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید کی ہے۔ اس کا ہدف صرف یہ نہیں کہ صرف ہم مجلس بعین ہی مجلس کریں، بلکہ ہم اس روح کو بیدار کریں کہ جو ہمیں کربلا لے کے جائے، اور کربلا پہنچ کر پھر ہمیں اپنے وقت امام کی معرفت کروائے، اور جب ہم اپنے وقت امام کی معرفت کر لیں گے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اصل ماہ محرم اس لیے ہے، یقیناً بہت سارے ریچولز ہیں، ہمارے اپنے رسومات ہیں، چیزیں ہیں، کلچرل، ہر ملک میں اپنے حساب سے بہرحال عزاداری کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی اتنا حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز عقیدت کے مخالفت نہیں کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ روح عزاداری قائم رہنی چاہیے۔ لیکن جس طرح انسان ترقی یافتہ ہوتا جا رہا ہے، مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، مادے میں پیوست ہوتا جا رہا ہے، میٹیلسٹک زیادہ ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے ساری چیزوں کو میٹیلسٹک بنا لیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بعض اوقات اسی مادے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی مجلسوں کو بھی انہی چیزوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ دنیا کو ان چند دنوں کے لیے دل سے باہر نکال لیں، اور صرف کوشش کریں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدف تک پہنچیں، جو کہ آسان نہیں ہے یقیناً، لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ایک رات سے حر کو حر علیہ السلام بنا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں، لیکن اس چاہت تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ زحمت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم حال و ہوا اپنی تبدیل کریں۔ میں خود بڑا گلٹ فیل کیا اپنے آپ کو کہ ماہ محرم کے انسان اندر آ رہا ہے، وہ جو ایک کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بکھیر دیا ہے۔ یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میں بہرحال بہت احتیاط کے ساتھ جملے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال ایک مجلس لائیو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آج کل ہر کوئی جملے پکڑنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کوئی بات مولانا سے نکل جائے کسی طریقے سے۔
تو بہرحال میں مجلس کے شروع میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہ محرم کے آنے سے پہلے، ماہ محرم کے درمیان، پورے اس مہینے میں دشمن پوری کوشش کرتا ہے، سازش کرتا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کرایا جائے کسی بھی طریقے سے، اور شیعہ اختلاف کرایا جائے، اور اصل میں وہ جو اصل ہدف ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ کھو جائے. ہم اسی میں لڑتے رہیں صبح شام، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ پڑھا. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو اصل مقصد تھا امام حسین کا کربلا پہنچنے کا وہ فوت ہو جائے، اور یوں دن گزر جائیں اور ان میں سے کوئی بھی کربلا نہ پہنچے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں پہلے بھی عرض کیا، ٹیکسٹ کی صورت میں بھی، میں وائس کی صورت میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں بہت خیال رکھیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں، تب کہ سبھی یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا. کوئی میسج، کوئی ویڈیو کلپ، کوئی ٹیکسٹ، کوئی چیز جو کہ مقصد امام حسین کے مخالف ہے اس کو فارورڈ نہ کریں. روکیں اپنے آپ کو. کوئی کچھ بھی کرتا ہے کرنے دیں. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے اخبار میں یہ چھپ گیا جو آج اتنا گھوم رہا تھا. کون پڑھتا ہے اخبار؟ آپ نے خود لوگوں کو بتایا کہ کیا چھپا ہے اخبار کے اندر. تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. آپ اگنور کر دیں. آپ اگنور کریں گے فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی ذمہ داری عزیزان محترم. ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، ذمہ داری ان کی بھی ہے جو سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. امام کو امت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا. امام کو اپنی امامت کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی نہیں، لیکن معاشرے میں آنے کے لیے امت کی ضرورت ہے. امام تب بھی امام ہے جب اس کو کوئی نہیں مانتا. امام کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی مانے. امام اس کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو قیامت آ جائے گی. یعنی یہ ہے معرفت امام. امام کے بغیر نظام نہیں چل سکتا دنیا کا، چل ہی نہیں سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام آئیں، تشریف لائیں اور اس دنیا کے نظام کو عدالت کی طرف لے کر جائیں، تو پھر امت کی ضرورت ہے. اور امت کیسے بنے گی؟ جب تک امت اپنے شعور کو بیدار نہیں کر لے گی امت نہیں بنے گی. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام جب ظاہری خلیفہ بنے تو لوگ امام کی خدمت میں آئے تو امام نے قبول کیا. کہا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں قبول کیا؟ کہا میرے بازو قلم ہوئے تھے، میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کہا مولا بازو تو ہیں. کہا نہیں، امت امام کا بازو ہوتی ہے. تم لوگ تیار نہیں تھے، خود لوگ تیار نہیں تھے. تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم کربلا کو، کیوں ہمیں تاکید کی گئی بار بار کہ عاشورہ منایا جائے، کربلا منایا جائے، کربلا کی یاد منائی جائے، کربلا کی زیارت پہ جایا جائے. کتنے ثواب ہیں کربلا کی زیارت کے. کیوں تاکید کی گئی؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ مطلب ثواب لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس مقصد کو پہچانیں کہ جس مقصد کے لیے زہرا کا لال کربلا آیا تھا، اس کو پہچانیں. اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک نظام امامت کا نفاذ، کہ امامت دنیا میں آئے اور وہ جو اس کے مقابلے میں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے. لیکن اگر آج یہ ساری چیزیں کہ جس مقصد کے لیے مولا آئیں اور آج ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہ کریں، تو بس پھر ہم بھی آئیں گے مجلس میں سنیں گے اور وہ گھر چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جن امتوں نے کربلا سے اپنی زندگی کا درس لیا، آج وہی امتیں کھڑی ہوئی ہیں، یاد رکھیے گا. اگر آج ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے، اور حالات آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے دنیا کس پینڈیمک سے گزر رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں سے. کتنی مشکلات ہیں. انسان مجبور ہو گیا ہے، انسان مایوس ہو گیا ہے. سوشل ایشوز، فائنینشیل پرابلم، فیملی ایشوز، ساری چیزیں آپ کے سامنے. پوری دنیا کا یہ حال ہے. تو اس پوری دنیا کو کون نجات دے گا؟ کس کے پاس نجات ہے؟ کسی دنیا کے سسٹم کے پاس نجات ہے؟ سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، کوئی بھی سسٹم جو دنیا کے اتنے عرصے چلتے ہوئے آئے ہیں، کسی کے پاس انسانیت کی نجات ہے؟ کیپٹلزم نہیں ہے. صرف ایک ہی سسٹم ہے جو نبوت کے بعد پروردگار نے
غدیر کے مقام پر انسانیت کو دیا ہے، اور وہ کوئی اور سسٹم نہیں ہے، وہی ولایت اور امامت کا سسٹم ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا آخری نبی تشریف لے کر آئے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور آخری نبی ہیں، خود اظہار بھی کر چکے ہیں، کہہ بھی چکے ہیں۔ اب پوری بشریت کو قیامت تک کس کے حوالے کر کے جائیں؟ انسان کے حوالے کر کے جائیں؟ عام آدمی کے؟ عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر عام آدمی کے حوالے کیا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے ہے، آپ گواہ ہیں۔ عام آدمیوں کے حوالے میں جتنا آیا ہے اس نے کیا کیا آج تک؟ جب تک خدا خود خالق اپنی مخلوق کو اچھی طرح جانتے ہوئے اس کی ضروریات کو اسے پیش نہیں کرے گا تو وہ حکیم نہیں ہے۔ حکیم حکمت یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ میں انسان کو ایک ایسا سسٹم دے کے جاؤں گا جو اس کو قیامت تک لے کے جائے گا۔ اسی سسٹم کو بیسیکلی غدیر جو ہے وہ اسی سسٹم کی اناؤنسمنٹ ہے۔ ہم خوشی تو مناتے ہیں، اچھی بات ہے، خوشی منانی بھی چاہیے، غدیر عید اکبر ہے، لیکن صرف مٹھائی کھائیں اور خوشحال ہو کے گھر چلے جائیں ٹھیک ہے، ایک ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ہم نے اس امامت کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ جو رک گئی ہے، رکی سے مراد کے لوگوں تک نہیں پہنچی ہے وہ ابھی تک۔ ہم بعض اوقات غدیر جو ہے وہ ایسی مناتے ہیں کہ دوسرے بھی نہیں آتے۔ ایک تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم فرقوں میں اتنے بڑھ گئے ہیں، پھر اس کے اندر فرقوں کے اندر اتنے فرقے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کا دین تو غائب ہو گیا۔ اب میرا اور آپ کا دین ہے، میری آپ کی انجمن ہے، میری آپ کی ٹرسٹ ہے، میری آپ کی امام بارگاہ ہے، میری آپ کی مسجد ہے۔ باقی جو ہمارے دوست ہیں اہل سنت، ان کے ہاں میری مسجد، اس کی مسجد، ہمارے ہاں میرا امام بارگاہ، اس کا امام بارگاہ، فلانے والوں کا امام بارگاہ، فلانے والوں کا امام بارگاہ۔ ہمارا اچھی بات ہے اگر ہم سب ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہوں تو اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس میں اپنی ذات کے اندر پھنس گئے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا کے اندر پھنس گئے ہیں، تو پھر ہم یہ خدا کی طرف نہیں جا رہے، نہ جا رہے ہیں نہ لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے اس بت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ہمارے اپنے اندر بنا ہوا ہے۔ یہی ہوا تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ تاریخ میں لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو باہر نکالا، مذہب کا لیبل لگا کے، برانڈ چینج کر کے، مگر وہ جو اصلی برانڈ تھا وہ اللہ نے دیا تھا انسان کو، وہی اصلی برانڈ تھا، لیکن اس برانڈ کو کور کر کے دنیاوی برانڈ۔ اب چاہے کوئی بزرگ برانڈ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، عزیزان محترم، آپ تاریخ میں دیتے جائیں، کسی کے پاس طاقت آئی، کسی کے پاس یہ آیا، کسی کے پاس وہ آیا، ہر کوئی آتے آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا کے سب سے بڑے جو حکومتی برانڈ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دنیاوی برانڈ ہیں انسانیت کے اوپر حاکمیت کے، جبکہ انسان کو پروردگار نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کے اوپر حاکمیت بھی وہی کر سکتا تھا جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ خوب انسان کی سرشت سے واقف ہے خالق جانتا ہے کہ مخلوق کو کیا دینا ہے۔ آپ ساری چیزیں دنیا کے جوس ووس بنا کے پیتے رہیں، جب تک پانی نہیں پیئیں گے تشنگی نہیں بجھنی۔ کیوں؟ کیونکہ نیچرل ہے، فطرت ہے۔ آپ ساری چیزیں چلاتے رہیں، لیکن اگر آپ کھلی فضا میں سانس نہیں لیں گے تو آپ آرٹیفیشل کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کو وہ تسکین نہیں ملنے والی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دنیا جان کی پرستش کر لیں، عبادتیں کر لیں، مگر جب تک خالق کو سجدہ نہیں کریں گے آپ کو تسکین نہیں ملنی۔ لوگ کیوں آج دنیا میں پریشان ہیں؟ کیونکہ خالق سے دور ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں،
اور جو ہے وہ کنسنٹریشن کرتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو سب پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے وجود کو خلق کیا گیا ہے، اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا اس کو تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ وہ وجود ہے، انسان ظاہری طور پر انکار کر سکتا ہے خدا کا، لیکن اس کے اعضاء خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا خالق کون ہے۔ اس لیے روز قیامت میں یہ اعضاء آپ کے اعضاء نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اپنے مالک کے آگے گواہی دیں گے۔ خوب بہتر ہے وہاں جا کے سمجھ میں آئے، یہیں سمجھ جائیے، وہاں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے اندر اس ماہ محرم میں، بہرحال آج مقدماتی گفتگو کر پاؤں گا میں بہرحال، لیکن میرا ٹاپک معرفت امام زمانہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ توریت سے، انجیل سے، اہل سنت کی کتابوں سے، قرآن سے امام کی معرفت جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں طالب علم چھوٹا سا، جو میں نے استادوں سے سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ باقی خود امام نصرت فرمائیں گے ہمیشہ کی طرح جیسے وہ فرماتے ہیں۔ اور اسی چیز کو عزیزان محترم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے نبی کو بھیجا، نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب انسانیت کو ایک ایسا سسٹم دینا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ساری آیتیں قرآن کی آپ کو حفظ ہیں کہ جو ولایت کے لیے اتری گئیں، بلغ ما انزل الیک سے لے کر ساری، خدا نے کہا کہ میں نے دین کو آج کامل کر دیا، تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ عزیزان محترم، ضرورت بشریت کی بقا کی ہے۔ ہم اصل میں جو دیکھتے ہیں وہ صرف ظاہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مل جائے، یہ کرسی مل جائے، یہ گھر مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، شاید میں سکون میں آ جاؤں گا۔ خدا اس سے زیادہ بہتر انسان کے لیے جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد مل جائے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد سب کچھ کر لیتے نہیں ہوتی، مصلحت الہی ہوتی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ شاید اس کو جو اولاد ملے وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے بہت پیسہ مل جائے، ثروت مل جائے، دولت مل جائے، مگر بہت کوشش بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، رزق حلال کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن شاید اس کو بہت کچھ نہیں ملتا۔ خدا جانتا ہے کہ اس کو میں نے زیادہ دے دیا، یہ باغی ہو جائے گا۔ خدا کا اپنا نظام ہے۔ آغا دلاوی کہتے تھے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اب تم جس پر ڈیپینڈ کرو گے وہ تمہارے سارے دروازے کھول دے گا، کیونکہ تم جس پر ڈیپینڈنٹ تھے، جس پر تمہارا تکیہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب تم خدا پر تکیہ کرنے والے ہو، اور یہ بے نیاز ہے، یہ تمہیں بھی بے نیاز کر دے گا۔ اصل یہی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم بہت زیادہ فرسٹ لیئر پہ، گفتگو بھی ہماری فرسٹ لیئر پہ چلتی ہے، انسان بھی فرسٹ لیئر پر ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کریں۔ ماشاءاللہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں علماء نے بہت زحمت کی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بہرحال ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن وہ کتابیں، وہ شعور معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم لوگ کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی ہیں۔ آج ہر آدمی سوال کرتا ہے، اچھی بات ہے، سوال کریں، سوال ہمارا ڈیوٹی بھی ہے، جواب دیں، لیکن ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں پورے سال؟ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں زندگی میں؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے آج تک؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کتنا ہے ایکچولی۔ ابھی دنیا میں جس چیز سے آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ کتنا اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی اپنے لیے نیا گیجٹ خریدیں، ٹھیک ہے، اب یہ چلے گا کیسے، آن کیسے ہوگا؟ آپ فوراً یوٹیوب لگاتے ہیں، یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آج کل سب کچھ یوٹیوب پر ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیسا ہے، تو آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں کرتے؟ لیکن امام کے لیے کتنی کتابیں اردو میں ہیں، کتنی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، امام نے کتنی دعائیں تعلیم فرمائیں، امام کی طرف سے زیارتیں کتنی آئی ہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں آیا کہ میں خود شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں خود کوتاہی کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا ذکر آپ سے نہیں کروں، جو حقیقت ہے وہ کرنا ہے مجھے،
لیکن یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جان محترم ہم امام کا کتنا انتظار کر رہے ہیں، امام کی انفارمیشن ہمارے پاس کتنی ہے، امام کا نام، امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام، امام کا روز پیدائش، پاسپورٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس بس۔ اب ہم کیسے قریب جائیں امام کے؟ بھائی یہ مجلس ہیں اس لیے جانے محترم امام کے قریب کرنے کے لیے۔ ہم پہلے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امام کہتے کسے ہیں۔ جب تک آپ کو وہ ڈیزگنیشن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو شک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ پہلے اس پوسٹ کو تو انڈرسٹینڈ کریں کہ جس کو خداوند متعال نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امامت ہے کیا، ضرورت کیا ہے امامت کی۔ نبوت 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر کیا انسان اس قابل نہیں ہو گیا کہ خود چل سکتا؟ نہیں، خدا جانتا ہے کہ اسے ایک مہار کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہری طور پر اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دے گا بائنری کوڈز میں، اور ہواؤں کے اندر وہ 1001 کر دے گا۔ یہ ظاہری طور پر بہت ساری فریکوینسیز کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر بات کو ریڈیو میں، بات کو آڈیو ویڈیو میں منتقل کر دے گا۔ یہ انفرا ریڈ بنا لے گا، یہ ایکس رے بنا لے گا، یہ مارس تک جانے کے لیے شٹل ڈیزائن کر لے گا۔ مگر ان ساری ترقیوں کے باوجود یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسے انسانیت سکھانے کے لیے ہر وقت اللہ کے نمائندے کی ضرورت ہے، اسے انسانیت کے لیے۔ وہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کہ انسان جو اصل ڈیفینیشن ہے انسان کی وہ رہے۔ ہم کیوں اس طرح کہتے ہیں آج کل درندہ ہو گیا ہے شخص، حیوانیت ہو گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ دوسری چیزیں اس کے اوپر غالب آ گئی ہیں، انسان نہیں ہے یہ۔ انسان وہی ہے کہ جو دوسرے کا احترام کرے، انسان وہی ہے جس کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ برداشت اس کے اندر ہو، ٹالرنس اس کے اندر ہو۔ انسان وہی ہے جو لوگوں کے سامنے جیسا ہے اپنی تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو۔ لوگوں کے سامنے بہت اچھا ہے، اپنی تنہائی میں کیسا ہے؟ خلوت میں اور جلوت میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو ساتھ تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اپنی تنہائی میں وہ خدا کے خوف کو چھوٹے بچے کے خوف کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانیت لاسٹ ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ ترقی یافتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، انرجی میں کنورٹ ہونے والی ساری مشینری، لیکن اخلاق زیرو، ڈائیورس ریٹ ہائی، بے حیائی ہائی، بریائی بڑھتے جا رہی ہے، بے حجابی بڑھتی جا رہی ہے، نشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مگر عقل ختم ہو گئی ہے، مگر عقل نہیں ہے اس کے اندر، نہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے، انسان نہیں رہا، حیوانیت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کا موقع دے دے یہ چیر پھاڑے گا ایک دوسرے کو۔ روڈ پر آپ دیکھتے نہیں ہیں ویڈیوز کو، کبھی پاکستان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں، ذرا سا کسی کی گاڑی ٹکرا جائے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ دیکھیں کیسا بہیو کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے لگتا ہے کہ گھر میں ہم لوگ خون خوار ہیں، باہر ہمیں موقع مل جائے ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کون سی چیز ہے ہمارے اندر؟ کیا آ گیا ہے ہمارے اندر؟ کہاں چلی گئی مروت اور محبتیں؟ بہن بھائی، بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن، ذرا سی کوئی بات ہو جائے گھر میں آگ آتش۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سسٹم ہے کہ جو انسان کو انسان بننے نہیں دے رہا۔ بڑا میں آپ کی جو ہے وہ غور چاہوں گا اور تھوڑا تفکر چاہوں گا جان محترم، بس سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف میٹھا میٹھا نہیں ملے گا آپ کو مجلس کے اندر، تھوڑا سا تلخ ملے گا آپ کو، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ ایک سسٹم الہی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس الہی سسٹم پہ آپ ہنستے کھیلتے ہیں اور چلے جائیں، نہیں، ایک اور سسٹم ہے کہ جو اس سسٹم تک آپ کو جانے نہیں دے رہا۔
اس کو سمجھے بغیر آپ کیسے آگے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں صرف ایک بات بتائی جاتی ہے، دوسری بات نہیں بتائی جاتی کہ کون ہے جو امامت کا دشمن ہے، کون ہے جو رسالت کا دشمن ہے، کون ہے جو شروع سے انسانیت کا دشمن ہے، کون ہے وہ؟ قرآن پروردگار نے جب شیطان کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے، کیوں نکالا شیطان کو؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں سال کہتے ہیں اس نے عبادت کی تھی، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جس میں اس نے عبادت کی ہو. اور وہ جو ٹائم زون ہے وہ یہ والا ٹائم زون نہیں ہے. اس وقت سورج بھی خلق نہیں ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہر آسمان پہ پتہ نہیں کتنے ہزار عبادت کی ہے، 1000 سال. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ایک جگہ پر آ کر اسے آؤٹ کر دیا گیا؟ کون سی ایسی ریڈ لائن تھی جسے پروردگار نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا؟ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اگر ایک غلطی ہو گئی تو بخش دیتا اس کو. کہا نہیں، میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں اپنی آنے والی مخلوق کے لیے، اور اگر اس سسٹم کو کوئی بھی ہو اوبے نہ کرے میں اسے باہر نکال دوں گا. کوئی بھی ہو. یہاں خاندان نہیں ہے، یہاں دوستیاں نہیں ہیں، یہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں، یہ سسٹم ہے ولایا ہے. سسٹم ولایت میں کوئی بھی کمپنی نہیں چلتی ہے، کوئی سفارش نہیں چلتی ہے. حضرت نوح کا بیٹا بھی اگر کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو قرآن کہے گا یہ تمہارا اہل نہیں تھا، چھوڑ دو اسے. کیوں؟ سسٹم آف ولایا ہے، یہ الہی نظام ہے، مذاق نہیں ہے. یہاں شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، بس وہ سجدہ کس کو کرنا تھا؟ اس نے وہ جو تھا اس کو سجدہ کرنا تھا، مگر اصل سجدہ امر الہی کو تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، خدا کہہ رہا ہے، خدا کی مرضی. خدا نے کہا کہ سجدہ کرو، خوب نہیں کیا. خدا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑھتر ہوں، یہ خاک سے بنا ہوا ہے، میں آتش سے بنا ہوا ہوں. بس سب سے پہلا تکبر برباد کر گیا مخلوق. یہی تکبر آج ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے اپنے اندر ہے. میں جو انسان کے اندر گھسی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں. اور یہ پوری بشریت میں دیکھیں میں کھا گئی انسان کو. ہم پہلے یہ، ہم پہلے وہ. اور آپ دیکھ لیں پھر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں. ملا احمد ناراکی کا واقعہ جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ شاید اس بات کو مزید آپ کے اذہان عالی تک منتقل کرے. ملا احمد ناراکی ملا مہدی ناراکی کے والد محترم تھے، بہت بڑے جید علماؤں میں سے تھے. بہرحال ویسے سوچ کے آیا تھا میں ان کا کوئی اور واقعہ بتاؤں گا، لیکن وہ انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کتاب لکھی جامع السعادات، کہ جو ان کے بیٹے نے اس کو خلاصہ کیا معراج السعادہ، جو اردو کے اندر بھی موجود ہے. میں جوانوں سے کہوں گا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اخلاق کی کتاب. جب انہوں نے کتاب لکھی، کتاب عربک میں تھی، نجف کے حوزے میں کتاب پہنچی تو بڑی پذیرائی ہوئی، یعنی لوگوں نے بڑا ایکسیپٹ کیا کہ بہت اچھی کتاب ہے. یہ جب زیارت پہ پہنچے، نجف زیارت کرنے گئے تو علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ بہت اچھی کتاب ہے، ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلا جاتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے نا مولاناؤں کو مولانا خراب نہیں ہوتا، اطراف والے خراب کرتے ہیں. ہمارے بھی یہی ہے آج کل. انہوں نے کہا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اتنا آپ نے کتاب لکھی، ان کو خود آنا چاہیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنا نہیں، وہ سید ہیں، میں ان کی خدمت جا رہا ہوں. وہ جو نہیں آئے تھے وہ سید مہدی بحر العلوم تھے، جو خود جید علماءوں میں سے تھے، اور نہیں آئے. یہ چلے گئے ان کے درس میں، درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاؤں گا. پھر لوگوں نے کہا مولانا کیا ہو گیا، ایک دفعہ تو گئے تھے. کہا نہیں میں پھر جاؤں. گئے، درس ہو رہا تھا، خاموش بیٹھے رہے. درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے پھر توجہ نہیں کی، یہ واپس آ گئے. یہ اعتباد کی زیارتیں گئیں، کربلا، سامرا، کاظمین کر کے واپس نجف آئے.
پھر انہوں نے کہا میرے جانے کا وقت ہو گیا, میں ایک اور دفعہ تو اطراف میں ہوں گا, قبلہ بس کر دے, کتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ توڑیں گے. کہا نہیں, سید بزرگوار ہیں, میں جاؤں گا ان کی خدمت. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید مہدی بحرالعلوم جیسا عالم ان چند علماؤں میں سے ایک عالم ہے کہ جو عالم برزخ میں مولا کائنات کے دروازے پہ ڈیوٹی دے رہا ہے. چند عالم ایسے ہیں کہ جو عالم برزخ میں اس بڑے مقام پر ہیں. سید ابن طاؤس کہ جن کا سب سے اوتھنٹک مقتل ہے, اور سید مہدی بحرالعلوم. یہ جیسے ہی جانے لگے تو سید کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں, تو وہ ننگے پاؤں گلی کے کونے تک آئے اور انہیں ریسیو کیا اور لے کر آئے. بیٹھے, انہوں نے سید نے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے آئے 2 دفعہ, میں نے بہت زیادہ آپ کو ویلیو نہیں دی. کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اب یہ ہے گوہر انسانیت کا, یہ گوہر عزیزان محترم. یہاں تو آدمی ذرا سا کچھ ہو جائے, میں آؤں گا, میں پہلے جاؤں گا, میں پہلے بیٹھوں گا. علماء تو اسی پہ ہی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, میرا اشتہار میں نام اوپر کیوں ہے نیچے کیوں نہیں ہے. کیوں پھنسے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں پھنسے ہوئے, اتنے شدید جکڑے ہوئے ہیں اپنی نفس اور ذاتیات میں کہ ہم ملکوت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے پلٹ آتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی آئے اور پرواز نہ کرے؟ اصل ممکن نہیں ہے. یہ ڈر ایسا ہے, یہ ڈر ایسا ہے کہ جو آیا اس کو یہ کسی اور وادی میں لے جاتے ہیں, مگر جو گرفتار ہو اپنے ہی خواہشات میں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, سجدے میں سر ہے, تو آج صبح کام کیا تھا, ابھی شام کو کام کیا ہے, ابھی جانا کیا ہے, جو آخری میسج آیا تھا اس کو واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیا, جو بیل بج رہی ہے پتہ نہیں کس کی رنگ آ رہی ہے. اللہ اکبر. 5 منٹ کی خلوت بھی انسان پسند نہیں کرتا رب کے ساتھ. بھائی بند کر دیں تھوڑی دیر, اس کو چھوڑ دیں. منقطع ہوں گے دنیا سے تو پھر کائنات کے راز کنیکٹ ہوں گے آپ کے ساتھ, ورنہ یہیں رہ جائیں گے. اب یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس انسانیت کی طرف بڑھیں. اب پروردگار جانتا تھا کہ انسان ترقی کر جائے گا, مگر انسان اپنے اندر سی چیزوں کو کون بتائے گا, اس میں کینہ کتنا ہے, اس میں بغض کتنا ہے, اس کے اندر یہ روح کی بیماری کتنی ہے, کون بتائے گا؟ دنیا کی کوئی سی ٹی اسکین نہیں بتا سکتی آپ کو. دنیا کے بہترین آپ سب کر لیں, ابھی تو دنیا پریشان ہے, چھوٹا سا وائرس نکلا وہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی اس کی لیئریں بدلتی جا رہی ہیں, ویریئنٹ بدلتے جا رہے ہیں, شکلیں بدلتا جا رہا ہے, سمٹم بدلتا جا رہا ہے, بدلتا جا رہا ہے. ہم بھی قبول کرتے جا رہے ہیں, وہ بدلتا جا رہا ہے. اس میں بھی یہی کرنا ہے ظاہر ہے. جب آپ رکیں گے تو یہ رکے گا, آپ بھی نہیں رک رہے, وہ بھی نہیں رکنے والا. جب ہم اس کو نہیں پکڑ پا رہے, جو ظاہر ہے یہ مادہ ہے, یہ مجرد نہیں ہے, یہ روح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نفس کے اندر ہے, یہ ظاہر ہے. یہ ظاہری وائرس آپ کو نظر نہیں آتا مگر آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور جو روح کے اندر وائرس گھستا ہے وہ انسانیت کو کتنا تباہ کرتا ہوگا. اسے کون پکڑے گا؟ اس کی ویکسینیشن کس کے پاس ہے؟ کون لگائے گا اس کی ویکسینیشن؟ ابھی تو آپ اس ویکسینیشن کارڈ کے بغیر ہم بھی پھنس گئے. ہمیں لگا مولوی صاحب یہ دکھائیں گے تو جہاز میں اڑیں گے ورنہ نہیں اڑیں گے. لو لگا, اب کیا کریں, ہم لگانی ہے. ظاہر ہے ویسے بھی بہرحال بہتر ہے, آج کل کے حالات سے جو بچنے تو ہے انسان کو, صحت کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن وہ جو قبر میں جانے سے پہلے اگر حضرت اسرائیل نے مانگ لیا ویکسینیشن کارڈ من اماموں کا, کیا کریں گے؟ وہاں چائنیز, وہاں جاپنیز, وہاں رشین ویکسینیشن کام نہیں آئے گی. وہاں صرف غدیر خون کی ویکسینیشن کام آئے گی.
درود صلوات صلی اللہ محمد. کچھ بھی کر لیں وہی کام آئے گی. اب اگر اباؤ اجداد نے وہ ویکسینیشن لگوائی بھی ہوگی تو وہ ٹرانسفر ہوتی بھی آئے گی, اور اگر نہیں لگوائی بھی تو بھائی ابھی بھی کھلا ہوا ہے سینٹر. ہاں 24 گھنٹے سینٹر ہے یہ, اور ہم نے تو ویسے ہی 2 مہینے 8 دن دوبارہ کھول لیا ہے. آؤ ولایت کی ویکسین لگاؤ. ہماری مجلس سب کے لیے جانے محترم, ہماری مجلس کسی فرقے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں. ویسے بھی یہ آپ کی جگہ سینٹر پوائنٹ ہے پورے شہر کا, بہت قدیمی اشرا ہے. ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم کو بھی موقع مل گیا تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماؤں نے پڑھی ہے. میری تو بڑا یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کن کن علماؤں نے پڑھا ہوا ہے. ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. علم تو ہمارے پاس اتنا ہے نہیں, لیکن یہ کسی فرقے کا نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, سب مسلمانوں کے لیے, حتیٰ فرا مسلمانوں کے لیے ہے. اگر دوسرے مذہب کا بھی کوئی ہے, کرسچن ہے, جیوس ہے, ہندو ہے, سب کے لیے اوپن ہے. ہماری بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو دل آزاری کرے, کسی کو تکلیف دے. نہیں, اسلام ہے ہی امنیت کا دین, اور جس دن اسلام مکمل ہو رہا ہو اس دن تو ویسے ہی امنیت ہو رہی ہے. اب اسلام ہے ہی امنیت کا دن, تو ہم نے تو کھولا ہوا ہے. آئیے ولایت کو حاصل کیجئے, سمجھیے, پڑھیے, اور آئیے اس ولی الزمان کی طرف کہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا تاریخ میں, لیکن آنے والا وقت میرا اور آپ کا ہے. اور اسی پہ ہماری انشاءاللہ یہ چند دن گفتگو رہے گی کہ انسان انتظار کر رہا ہے, ہر دین کے اندر انتظار ہو رہا ہے. جب اسلام پروردگار نے رسول کی توسط سے بھیجا تو اس وقت عیسائی بھی تھے, کرسچن بھی تھے, کرسچن, عیسائی, اور وہی جوز, یہودی اور زرتشت, یہ 3 بڑے مذہب تھے اس وقت. اور ایک وہ جو بتوں کی پوجا, یعنی کلنی کافر تھے وہ لوگ. لیکن یہ جو 3 مذہب تھے, ان کی کتابوں میں ایک منجی کا ذکر تھا, ایک موعود کا ذکر تھا, وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ جو نجات دے گا, وہ ان سب کی کتابوں میں تھا. توریت کے اندر منجی کا تھا. حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ کرسچن الگ ہو گئے. پھر بھی یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی اور موعود آئے گا, تو پروفٹ آئے, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا تشریف لائے تو انہوں نے اپنے حساب سے جو انتظار کر رہے تھے, ان کو یہ تھا کہ شاید ہمارے اندر سے آئیں گے, مگر انہوں نے دیکھا ہمارے پاس سے نہیں آئے رسول, تو انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اب صرف ایک بچتا ہے کہ جس کا سب انتظار کر رہے ہیں, اور وہ آخری ہے, اور یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. ہیکل سلیمانی کو بنا رہے ہیں, مسجد جو بیت القدس ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے, یہ انتظار کر رہے ہیں. اب وہ انحراف ان کے اندر ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. کرسچن بھی انتظار کر رہے ہیں کسی ایک کا, کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں کہ موعود کا انتظار کرو. بس میں وقت بہت تیزی سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آج آپ کو بہرحال توریت سے, ان کی تو 3-4 بڑی کتابیں ہیں. جو توریت کی, اس کے اندر کتاب دانیال ہے, اس کے اندر آخری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا اور یہ حالات ہوں گے. اسی طرح صفیہ پیمبر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے, اور بہقی ان کی کتاب ہے اس کے اندر ہے. حضرت داؤد پر جو زبور اتری ہے, جس کو مزامیر کہا جاتا ہے, یعنی مناجات, دعاؤں اور ان کی نصیحتوں کی کتاب ہے اصل میں توریت, زبور, اس کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وقت آئے گا, آخری زمانہ ایسے ہو جائے گا, اور ایک شخص آئے گا کہ جو نجات دے گا دنیا کو, اور وہ جو حکومت کریں گے وہ صالحین لوگ ہوں گے دنیا کی. اس کو قرآن نے بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کے اندر قرآن نے اس کو انڈورس کیا ہے
کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، کہ ہم نے جو ہے وہ زبور کے اندر بھی توریت کے ذکر کے بعد، یعنی توریت کا ذکر پہلے ہے، ظاہر ہے زبور بعد میں، ہم نے ذکر کیا ہے کہ زمین جو ہے، یہ جو زمین ہے، ان الارض، خدا نے اس کو ارض یعنی کلی، پوری، اس کو ہم پلٹا دیں گے اس کے اصلی وارثوں کی طرف جو صالحین ہیں، یعنی جو صالحین ہیں وہ اس زمین کا ارث لے لیں گے، یعنی وارث ہو جائیں گے۔ وراثت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے بغیر دلیل کے، بغیر سند کے۔ ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد میں وراثت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ اب جو یہ جتنی ہم دنیا کی وراثتیں ہیں، یہ ساری وراثتیں ہماری جو ہیں وہ اعتباری ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ مثلا یہ گھر میں نے بنایا، لیکن یہ زمین مجھے ملی، وہاں سے خریدی، لیکن میں اصل مالک کی زمین کا میں نہیں ہوں، اصل مالک اس زمین کا پروردگار ہے۔ یہ ہم نے لائنیں بنانی، پلاٹ بنا لیے، بلڈنگ بن گئی، ملک بن گئے، شہر بن گئے، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اصل اس پوری زمین کا مالک پروردگار ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ ہم اس پوری زمین کو جو صالح ہوں گے ان کو وراثت میں دے دیں گے۔ اب یہ جو گھبراہٹ ہے ہمیں کہ امام آئیں گے، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، جب پوری زمین ہی پلٹ کے دے دی جائے گی تو کیسے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اصل وارث وہی ہے، اور یہ حقیقی وارث ہے۔ یہ آپ سے مجھ سے پوچھ کے ٹرانسفر نہیں ہوگا یہاں پر، یہاں کسی آفس میں، ڈی سی آفس میں یا کسی مجسٹریٹ کے پاس ٹرانسفر نہیں ہے انہیں، یہ پروردگار نے ٹرانسفر کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم ریڈی ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو آ جائے گا، اس نے تو آنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب ہم پلٹیں گے اس کی طرف یا نہیں پلٹیں گے، یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے۔ ہم جتنا دیر کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ خدا نے امام کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا جان پلاننگ کر رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، اس ماہ محرم میں کوشش کریں باوضو ہو کے آئیں، توسل کر کے آیا کریں کہ بی بی آپ کے بیٹے کے عزا میں جا رہا ہوں، توسل کر کے آئیں۔ کوشش کریں واجبات ادا کریں وقت پہ، کوشش کریں یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ دیں دنیا کی چیزیں، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں۔ کیسے یہ حسین پر گریا کریں گی، پاک رکھیں ان آنکھوں کو، زبان کم بولے ان دنوں کے اندر۔ جیسے ہی محرم کا چاند چڑھتا تھا، راوی کہتا ہے میں امام رضا کے تن پر سیاہ لباس دیکھتا تھا۔ یبن شبیب، امام بھی اسے کہتے ہیں، شبیب کہتا ہے میں نے امام رضا کو ہنستے نہیں دیکھا محرم کے اندر۔ ہاں عزیزان محترم، ہم خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غم کو سمجھیں، لیکن ہم جتنا بھی سمجھ لیں، ہمارا سمجھنا کیا سمجھنا ہوگا جو امام خود سمجھتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر مصائب برداشت نہیں کر پاتے، امام کربلا کو بے عین ہی دیکھ رہا ہے۔ مدینہ سے نکلنا کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے۔ روایت بہرحال میں بہت تیزی سے گزرتا ہوا آپ کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ کتنا رسول کو محبت تھی امام حسین سے۔ روایت آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے بھی اور ہمیشہ مجالس کے اندر، کہ ایک دن رسول اپنے گھر آئے اور اپنی امہات المومنین میں سے ام سلمہ زوجہ کو یہی کہا کہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، کسی کو مت آنے دینا۔ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ آیا، کہا نانی، رسول اللہ نانا کہاں ہیں؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں مگر کسی کو اجازت نہیں ہے۔
ابھی تھوڑی دیر ہوئی رسول خدا خود آ گئے، کہا کہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے مگر حسین کو اجازت ہے۔ حسین، اللہ، کوئی نہیں پہچان سکتا امام حسین کو سوائے رسول خدا کے، یاد رکھیے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ رسول خدا کے جملے ہیں، یہ آسان جملے نہیں ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ عرش کے دائیں طرف، یا رسول اللہ، نہ ہمیں عرش دیکھا ہم نے، نہ ہمیں عرش کا پتہ، مگر رسول بتا رہے ہیں۔ رسول نے اپنی ساری زندگی بتایا حسین ہے کون، اپنی نماز کے سجدوں کو طولانی کر دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم بھی اپنے سجدوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو نا تو حسین کو نہ چھوڑنا۔ کبھی جمعے کے خطبوں کو چھوڑتے ہوئے حسین کو پکڑا، کبھی توش پیمبر پر دنیا نے حسین کو دیکھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت میں جو ہے وہ رسول خدا نے حضرت جبرائیل کے توسط سے اس کربلا کی خاک کو خدمت میں دیا اپنی زوجہ کے، اور کہا کہ جب یہ دیکھنا کہ یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک اضطراب ساری زندگی رہا ان کو، لیکن جب آخری وقت میں امام حسین ملنے آئے نا نانی کو، کہا کہ مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ کہا عراق مت جانا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، خاک کربلا، اس خاک کو امام حسین نے وہ ارزش دی کہ آج شفا بن چکی ہے، شفا ہے اس کے اندر، ہمیں استعمال کرنا صحیح طرح نہیں آتی ہے، ورنہ اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے عزیزان محترم۔ کیوں نہ ہو اس میں وہ خون ملا ہوا ہے کہ جسے چکیاں پیس کر سیدہ نے پالا ہے، جسے رسول خدا نے اپنے لعاب دہن سے بڑا کیا ہو، یہ سب اسی کا ہے عزیزان محترم۔ کیا پرانا زمانہ ہوتا تھا، آپ یقین کریں جب محرم آتا تھا گھر کے چیزیں بدل جاتی تھیں، ٹی وی بند ہو جاتے تھے، گھر میں کالی چادریں بچھ جاتی تھیں، لوگ پرانے کپڑے کالے نکالتے تھے، پہنتے تھے، وہ جو اندر احترام تھا، وہ جو اندر محبتیں تھیں، لوگ بستر پر سونا چھوڑ دیتے تھے، زمین پہ سویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا غم بہت بڑا غم ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم تو یہ چند دن آئیں گے چلے جائیں گے جانے محترم، ہم پوری طاقت بھی لگا لیتے ہیں تو عاشورہ تک لگاتے ہیں، عاشورہ کے بعد ہم کہتے ہیں چلو سمیٹ لو چیزوں کو، اصل درد تو عاشورہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جو مدینہ سے سوار ہوئی شان و شوکت کے ساتھ، رات کی تاریکی ہے، سوار کرنے والا علی اکبر ہے، حضرت عباس ہیں، محملوں پر پردے ہیں، کیا شان و شوکت ہے۔ کیا سوچتی ہوں گی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ ایسے ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سمجھ رہے ہیں کہ سفر خوشی کا سفر ہوگا، لیکن انہیں کیا پتا کہ کچھ عرصے دیر کی بات ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے، یا ایام ہی گریہ کے ہیں، صرف مصائب کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا، جب یاد آئے گریہ کریں، مجلس سنیں، نوحہ سنیں، ماتم سنیں، ایک کیفیت میں آئیں، اس کیفیت میں آئیں کہ جس کیفیت میں ہمارا چوتھا امام کئی سال رہا، اٹھتے بیٹھتے گریا، کھاتے پیتے گریا۔ غلام کہتے ہیں مولا آپ کیوں زمین پہ سوتے ہیں، آپ
کھانا دیتا ہوں تو آپ کھانا نہیں صحیح طرح کھاتے، پانی صحیح طرح نہیں پیتے مولا۔ کہا کہ میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ لا یوم کہا عبداللہ، آپ کے جیسا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا مولا، انسان کی اپنے باپ کا انتقال ہو جائے، انسان کے کسی عزیز کا، انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے باہر نکل جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا بہرحال سب کی حفاظت کرے، ماں باپ آپ کے زندہ رہیں، جن کے ہیں ان کو صحت طول عمر دے، لیکن بہرحال صدمہ ہے، بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، لوگ کئی عرصے تک باہر نہیں نکل پاتے جان محترم، اور موت بھی طبیعی موت ہوتی ہے، نارمل موت ہوتی ہے، بیمار ہوئے چلے گئے نہیں، مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں امام دیکھ رہا ہے کہ چند دن سے میرا بابا بھوکا اور پیاسا ہے، میرا بھائی علی اکبر چلا گیا، بھائی قاسم، اون و محمد، بابا کے اصحاب چلے گئے، چچا عباس چلے گئے۔ یعنی کیسے ایسے انسان کے اندر یہ طاقت سما ہی نہیں سکتی کہ جب تک وہ امام نہ ہو، کیسے برداشت کرے؟ ولی خدا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا، یوسف جانتے تھے کہ زندہ ہے، اتنا گریہ کیا، اس یاد میں آنکھیں سفید ہو گئی۔ مولا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ مولا کیوں اتنا گریہ کرتے؟ اتنے سال ہو گئے کربلا کو۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران محترم، امام سے توسل کریں، آئیں اس وادی میں وارد ہوں، داخل ہوں، خود سید الساجدین سے توسل کریں۔ مولا یقیناً ہم ایک لمحہ بھی ویسا نہیں گریہ کر سکتے جیسا آپ کا گریہ ہے، لیکن ہم آپ کے آگے آپ کو آپ کی جد ماں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، ہمارے دل بڑے پتھر کے ہو گئے مولا، ہم سخت ہو گئے ہیں، لیکن آپ کرم کریں، ہم ان چند دنوں میں ایسے روئے جیسے واقع ان کو یہ اپنے باپ کے جنازے میں روتا ہے۔ مولا ہمارے وجود کو طاقت دے، مولا خلوص اور اخلاص سے یہ آنسو نکلے کہ جو آپ کی جد مدینہ چھوڑ چکی ہے، آج گلی گلی کوچے کوچے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں مجلس ہو رہی ہوگی، کوئی 2 لوگ بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی آتی ہے ماں، ہزاروں کا مجمع ہو وہاں بھی آتی ہے ماں، نہ جانے کہاں کہاں یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آج آئی ہوگی، اور امام بارگاہ کے دروازے پر ان گناہگار آنسوؤں کو جمع کرنے کہ اے میرے بیٹے کے عزادار، اے میرے بیٹے کے عزادار، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تو خود جنت میں نہیں جائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً حاضرین کے بھی جاننے والے، شاید لائیو مجلس سننے والے لوگ مریض ہوں گے، ICU میں ہوں گے، کووڈ کی وجہ سے لوگ مریض ہیں۔ مجھے ابھی کسی نے خاص طور پہ درخواست کی کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ ICU کے اندر ہیں، ان کے لیے اور جتنے بھی مریض ہیں پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس بیماری کو، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین طریقے پروردگار پورا سال انتظار کرتے ہیں، ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مجلس ماتم اور جلوس کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔
اور جو بھی اس مجلس ماتم عزاداری میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو، پولیس ہو، سیکیورٹی ہو، انجمن ہو، ٹرسٹیں ہوں، ماتمی سنگتیں ہوں، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ویڈیو بنانے والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو بھی اپنے طریقے سے اس دنوں میں اپنے مولا کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، علماء اکرام مہاراج اکرام کو طول عمر و سلامتی عطا فرما، ہمیں مومنوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی آپس میں رہنے کی، اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور فتنہ کرنے والوں کو پروردگار ان کے کیفر کردار تک پہنچا، ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ Ya Hussein, 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 چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے سب مل کے بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کہتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ موڈت سے، بچھڑی ہے یہ موڈت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار
صغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خوب رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سرے راہ ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے روتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں جاؤں گی تنہا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک السلام علیکم وعلی ولدک العلیین واخیک بالفضل عباس وسائر المستشهدین بین یدیک ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان الأمان من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته